بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قال اللہ عز وجل قد افلح من تزکى وذکر اسم ربہ فصلی۔ آج رمضان المبارک کی آخری تاریخ ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم لوگوں کے روزے اور قیام کو قبول فرمائے اور پھر سے یہ ماہ مبارک ہم لوگوں کو نصیب کرے، کیونکہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو پچھلے ماہ مبارک میں ہم لوگوں کے ساتھ اسی طریقے سے روزہ رکھا کرتے تھے، سحری اور افطار کا اہتمام کیا کرتے تھے، لیکن اس ماہ مبارک میں وہ ہمارے ساتھ نہیں تھے۔ یہی زندگی کی کہانی ہے، اور ہم میں سے کوئی نہیں جانتا ہے کہ اگلے سال کس کو یہ ماہ مبارک نصیب ہوگا اور کس کو نہیں ہوگا۔ لہٰذا آج کا جو دن ہے اس کو مزید غنیمت سمجھیں اور غنیمت سمجھتے ہوئے اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں روئیں اور گر گرائیں اور توبہ استغفار کریں، اور جو بھی غلطیاں ہو گئی ہیں اس کو دوبارہ نہ کرنے کا عزم کریں۔ یہ دراصل پیغام ہے۔ اور دوسرا پیغام یہ ہے کہ آپ جانتے ہیں کہ رمضان مبارک ختم ہونے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایسی چیز کی طرف ہم لوگوں کی رہنمائی فرمائی ہے کہ اگر ہم ان چیزوں کو کر لیتے ہیں تو اس میں ہم لوگوں کے لیے بہت بڑا فائدہ ہے۔ فائدہ اس طرح کہ آپ جانتے ہیں کہ انسان جو بھی عمل کرتا ہے اس عمل کو انجام دینے میں کہیں نہ کہیں کچھ کوتاہی ہو جاتی ہے، اور اللہ رب العالمین اتنا بڑا رحیم ہے اپنے بندوں کے اوپر کہ اللہ رب العالمین یہ چاہتا ہے کہ ہمارے بندے ہمارے پاس جو میں نے اس کو عمل کرنے کے لیے کہا تھا اس عمل کا پورا ثواب لے کر کے میرے پاس آئے۔ اللہ رب العالمین اپنے بندوں سے یہ چاہتا ہے، لیکن یہ جانتا ہے کہ ہمارا بندہ کچھ نہ کچھ اس کے اندر کوئی کمی کرے گا، اس لیے کہ انسان خطا و نسیان کا مرکب ہوتا ہے۔ تو اسی لیے دوسری چیز ہم لوگوں کے لیے فرض قرار دیا، اگر اسے کرتے ہیں تو یقیناً جو ہمارے اندر کوئی کمی ہو گئی ہے تو وہ پوری ہو جاتی ہے، اور یہ وہ چیز ہے زکوٰۃ الفطر، کہ اگر ہم رمضان مبارک کے پورے ہونے کے بعد زکوٰۃ الفطر کا اہتمام کرتے ہیں، جسے فطرانہ بھی کہتے ہیں، تو یقیناً ہمارے روزوں کے اندر جو کمی کوتاہی ہوئی تھی وہ پوری ہو جاتی ہے۔ یہ صدقۃ الفطر جو ہے اس کی مثال ایک ایسے ہی ہے جیسے کہ ہم لوگ نماز پڑھتے ہیں اور نماز کے اندر کوئی کمی واقع ہو جائے تو اس کمی کو دور کرنے کے لیے ہم کیا کرتے ہیں؟ سجدہ سہو کرتے ہیں، تاکہ اس سجدہ سہو کے ذریعے نماز میں جو کمی ہوئی تھی وہ پوری ہو جائے۔ بعینہ ہی اسی طریقے سے رمضان مبارک کے اندر اگر مجھ سے کوئی کمی ہو گئی ہے یا بیہودہ باتیں زبان سے نکل گئی ہیں تو ان چیزوں کو ختم کرنے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے زکوٰۃ الفطر ہر مسلمان مرد و عورت، بچہ، بوڑھے، غلام، آزاد پر فرض کیا ہے۔ اس لیے ہم زکوٰۃ الفطر نکالنا ہرگز نہ بھولیں۔ اس کا جو وقت ہے وہ آج چاند نکلنے کے بعد، مغرب کے بعد سے لے کر کے یہ عید کی نماز پڑھنے سے پہلے ہے، جبکہ 1 یا 2 دن پہلے بھی نکال سکتے ہیں، آج بھی نکال سکتے ہیں آپ، لیکن بہترین جو وقت ہے وہ آج مغرب کے بعد سے لے کر کے عید کی نماز پڑھنے سے پہلے ہے۔ اور عید کی نماز کے بعد جو نکالتا ہے تو وہ صدقۃ الفطر نہیں ہوگا، بلکہ اسے عام صدقات کا ثواب ملے گا، اور یہ فرض ہے۔ اگر ہم کر لیتے ہیں تو ہمیں ثواب ملے گا، اور پھر روزہ کے اندر جو کمی کوتاہی ہو گئی ہے وہ دور ہو جائے گی۔
اور زکوٰۃ الفطر کا دوسرا مقصد بھی ہے۔ ایک مقصد تو یہی ہے کہ جو کمی کوتاہی ہو گئی ہے وہ دور ہو جاتی ہے، اور دوسرا مقصد کیا ہے کہ آپ جانتے ہیں کہ دین اسلام سب سے بہترین اور اچھا دین ہے۔ دین اسلام اب پورے معاشرے کا خیال رکھنے کی طرف رہنمائی کرتا ہے، اور جب خوشی کا موقع آئے تو اسلام یہ چاہتا ہے کہ پورا مسلم سماج خوشی کے اندر یکساں طور پہ شامل ہو۔ اسی لیے غریبوں، مسکینوں، فقیروں کو بھی خیال رکھنے کا حکم دیا ہے، اور یہی زکوٰۃ الفطر جہاں ایک طرف روزہ کے اندر کمی کوتاہی کو دور کرنے کا سبب ہے، وہیں پر غریبوں اور فقیروں کی خوراک کا بھی ذریعہ ہے، وہ بھی ہماری خوشی کے اندر برابر طور پہ شریک ہو سکے۔ اسی لیے یہ فطرانہ فرض کیا ہے، تاکہ یہ دو اہم مقاصد کے پیش نظر ہم اسے ادا کر سکیں۔ اس فطرانے کی طرف قرآن نے بھی رہنمائی کیا، جیسے کہ میں نے قرآن کریم کی تلاوت کی ہے، قد افلح من تزکا، کہ وہ کامیاب ہو گیا جس نے زکوٰۃ ادا کیا۔ اس زکوٰۃ سے مراد یہاں پر یہی فطرانہ ہے جو انشاءاللہ آج ہم لوگ ادا کریں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ اسی آیت کے اندر، اسی چند آیات میں اللہ رب العالمین نے جو اشارہ کیا ہے وہ نماز کی طرف ہے، تو فطرانے کے بعد نماز عید کی طرف اشارہ کیا ہے۔ نماز عید کا بھی انشاءاللہ ہم لوگ کل اہتمام کریں گے، کل پڑھیں گے، اور ظاہر سی بات ہے عید کے بھی کچھ آداب ہیں۔ اس میں سے سب سے پہلا ادب یہ ہے کہ جب آج چاند نظر آ جائے تو اس وقت سے آپ تکبیر پڑھنے کا اہتمام کریں۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر کہا وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ، جب گنتی پورے ہو جائیں تو اس کے بعد سے تم تکبیر کا اہتمام کرو۔ اب آج سے انشاءاللہ ہم لوگ تکبیر پڑھیں گے کیا نماز ادا کرنے تک۔ اس کے بعد عید کے دن غسل اور خوشبو لگانے کا اہتمام کریں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ رب العالمین نے جو میسر کیا ہے اچھے لباس کو زیب تر کرنے کی کوشش کریں گے، لیکن شرط یہ ہے کہ اس کے اندر تکبر نہ ہو اور ایک دوسرے سے برتری حاصل کرنے کی نیت نہ ہو، بلکہ اللہ رب العالمین نے جو کچھ بھی دیا ہے اسے ہم ایک خوشنودی اللہ رب العالمین کی حاصل کرتے ہوئے اسے ہم زیب تر کریں گے۔ پہلی بات تو یہ ہے۔ دوسری بات، غسل کرنے، خوشبو لگانے کا بھی اہتمام کریں گے، اور اگر کھجور ہے تو طاق کھجور کھا کے گھر سے نکلیں گے، ایک راستے سے جائیں گے دوسرے راستے سے آئیں گے۔ عیدگاہ میں نماز میسر ہو جائے تو اچھی بات ہے، ورنہ مسجد میں بھی پڑھنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ آداب ہیں، لیکن خیال رہے کہ آپ اللہ رب العالمین کا شکرانہ ادا کریں، اللہ رب العالمین کی تکبیر کو ہرگز نہ بھولیں، اللہ کی یاد کو ہرگز نہ بھولیں۔ اس کے بعد خوشیوں کا ماحول بنائیں۔ یہ اسلام کے اندر وسعت ہے، اس کے اندر کشادگی ہے، الا یہ کہ اس خوشی کے اندر اللہ رب العالمین کی معصیت شامل نہ ہو، محرمات کا ارتکاب نہ کیا جائے۔ اللہ رب العالمین نے جن چیزوں سے منع کیا ہے اس کا ارتکاب نہ کریں، اس سے بچتے ہوئے آپ خوشی کا ماحول بنا سکتے ہیں، خوشیاں بٹور سکتے ہیں اور خوشیاں دے سکتے ہیں۔ یقیناً عید کا دن جو ہے وہ خوشی کا دن ہوتا ہے، لہذا یہی ساری باتیں ہیں جو میں نے چاہا کہ آپ لوگوں تک پہنچا دوں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم لوگوں کے روزہ کو قبول فرمائے، ہم لوگوں کے فطرانہ کو قبول فرمائے، اور نماز عید ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔